آج کے دن میں ایک ایسی نماز کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں کہ جو بزرگوں سے منسوب اور بزرگوں کے سینوں کے راز کے جنہوں نے اس کو یہ سمجھ لیں کہ بڑا محفوظ رکھا اور اس وقت مریدوں کو تعلیم کیا کہ جب ان کو اس چیز کی اشد ضرورت تھی، اس کو عام نہیں کیا کیونکہ وہ خاص طریقہ کار تھا. کہ جس طرح نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا طریقہ کار تھا، اسی طریقے سے حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا آج طریقہ کار میں سمجھا رہا ہوں 4 نوافل کا. جو شب قدر میں جو 4 رکعت نوافل پڑھ لیتا ہے اس ترتیب و طریقے سے کہ جس میں طاق تاریخیں موجود ہیں، کہ جس میں ان کی تعداد بھی طاق ہے، کہ جیسے 3 5 7 9 یہ کیا ہے؟ یہ طاق عدد ہے. یہ 3 5 7 9 یہ 4 ہندسے ہیں اور چاروں ہندسے یہ ان طاق تاریخوں میں موجود ہیں. کیسے؟ کہ جیسے 21ویں شب، 21ویں شب کو اگر ہم جوڑتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ عدد 3. 23ویں شب کو اگر ہم عدد کو جوڑتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ 5. 25ویں شب کو ہم جوڑتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ 7. 27ویں شب کو اگر ہم جوڑتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ 9. یہ تعداد بڑی کمال ہے اس نماز کے لیے، قبولیت کے لیے. سبحان اللہ. اور جو شخص، حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس نماز کی ترتیب اور اس نماز کو پڑھ لیتا ہے اس کو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے رزق میں بے انتہا برکت ہوتی ہے، اس کی محتاجگی ختم ہو جاتی ہے. اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے نئے گھر کی خواہش رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو محتاج ہیں کہ جن کا پورا نہیں ہوتا. صرف طاق راتوں میں اس نوافل کا اہتمام کریں اور اگلے سال طاق تاریخ آنے سے پہلے ہی آپ اس مقصد کو پا لیں گے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ شب قدر میں اس نوافل کا کہ آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنا ہے 2 کر کے. پہلی 2 رکعت نماز نفل کی آپ نے نیت باندھنا ہے شب قدر میں طاق تاریخوں میں، اور آپ نے پہلی میں سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے. 3 مرتبہ سورت قدر پڑھنی ہے. اس کے بعد دوسری رکعت میں جب آپ آئیں گے تو آپ نے 5 مرتبہ، یعنی کہ 3 طاق ہو گئی، اب دوسری رکعت میں 5 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے. یہ معرفت الہی کو پانے کے لیے بھی ہے، یہ باطنی دروازوں کو کھولنے کے لیے بھی ہے یہ طریقہ. اور یہ ظاہری اعتبار سے دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں، جو دنیاوی خواہشات ہوتے ہیں، جو دنیاوی ضروریات ہوتی ہیں، یہ اس کو کشادہ کرنے کے لیے یہ طریقہ نماز کا. کیونکہ انسان اجر تو مانگتا ہے نا، اپنا دعا تو کرتا ہے نا اپنے رب سے، لیکن یہ خاص طریقہ مخصوص ہے کہ جس سے دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے ہیں. کہ پہلی رکعت میں آپ نے 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لی، دوسری رکعت میں آپ نے 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی اور نماز کو پورا پڑھ لیا. اور اس کے بعد آپ نے درود پاک، کوئی بھی درود پاک، اگر درود خضری پڑھ لیں تو اس کی نسبت سے تو بہت ہی کمال ہے. اگر یہ درود بڑا لگتا ہے آپ کو تو صلی اللہ علیہ یا محمد ایک تسبیح پڑھ لیں. یہ آپ کی 2 رکعت نماز نفل ہو گئی. پھر آپ اٹھ جائیں اور پھر دوبارہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، نیت باندھیں، اور پھر پہلی رکعت میں آپ نے 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھنا ہے. اور دوسری رکعت میں آپ نے 9 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ سورہ ناس. اور اس کے بعد سلام پھیر لیں. اس کے بعد پھر درود صلی اللہ علیہ یا محمد ایک تسبیح پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں. اس کے بعد دعا کریں. ہر شب قدر کو اسی ترتیب سے 2 رکعت نماز نفل کر کے پڑھ لیں.
اور اس کے فائدے آپ سمیٹ نہیں پائیں گے، اس کی برکتیں آپ سمیٹ نہیں پائیں گے۔ اور بالخصوص شب قدر جو 27ویں شب ہے، کہ جب اس میں آپ اس کو پڑھیں گے نا کہ آپ کی اب الگ ہی کیفیت ہوگی آپ کی۔ اب اس کی فائدہ اس نوافل کا کہ وہ بندہ پورا سال جادو کے شر سے محفوظ رہتا ہے، وہ بندہ پورا سال جناتوں کے شیاطین کے شر سے محفوظ رہتا ہے، وہ بندہ جو اس طرح سے شب قدر کے اندر ان نوافل کو پڑھ لیتا ہے وہ پورے سال دشمنوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رہتا ہے، اور یہاں تک کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ ہر قسم کے موذی امراض، یہاں تک کہ ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ پورا ایک سال کا اس کا پہر ہے، اس کا ایک چکر ہے، اور اس کے اتنے فائدے ہیں، اس کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔